اصلاح معاشرہ میں ایک بات اور بھی ہے، جب والد فوت ہو جاتا ہے تو بھائی تمام زمین اور جائیداد کا مالک بن کے سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی چھوٹے بہن بھائیوں کا حصہ نہیں ہے۔ کوئی بڑا تیر مار لیا تو چلو بھائیوں کو دے دیا، بہنوں کے حق کھا گئے۔ اور کیا کہا کہ ابا نے جب شادی کرائی تھی تو بہنوں کو تو جہیز دیا تھا، لہٰذا ان کی میراث بھی ادا ہو گئی۔ جی نہیں، میراث اور ہے اور شادی پر خرچ اور تحفہ دینا اور ہے۔ یہ تو کھا لیا اس نے، تو بہنوں کے حقوق کھا کے بیٹھ گئے، یتیموں کے مال کو کھا کے بیٹھ گئے۔ قرآن کریم سورت نمبر 4 سورت نساء، اس کا دوسرا رکوع ختم ہو رہا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے یوں فرمایا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ فرمایا اے لوگو، رب کائنات کا اعلان ہے، جس بندے نے یتیموں کے مالوں کو کھا لیا، یہ اموال یتامہ نہیں کھا رہا، یتیم اور مسکین کے مال کو نہیں کھا رہا، یہ جہنم کی آگ کھا رہا ہے، جہنم کے شعلے کھا رہا ہے، جہنم کے انگارے کھا رہا ہے، جہنم کا ایندھن کھا رہا ہے، اور اس جہنم میں یہ جائے گا۔ اور جس کے حقوق کو کھایا، رب کائنات نے یہ بات تو فرما دی، تو سرور کائنات نے تشریح میں فرمایا، من اخذ شبرا من الارض بغیر حق یطوق اللہ یوم القیامت 47 کا جس بندے نے کسی کی ایک زمین ایک بالشت 9 انچ بنتا ہے، اتنی بھی کم از کم ہتھیالی، تو اللہ 7 زمینوں کو توق اس کے گلے میں ڈال دے گا۔ یہ بھی اصلاح معاشرہ کی چیزیں جو ہم میں موجود نہیں ہیں۔ اور اصلاح معاشرہ میں یہ بھی ہے کہ ہماری پیداوار ہوئی ہے زمین کی، یا تو بارانی زمین ہے یا نہری زمین ہے۔ نہری کمانا ہم پیٹرول کے پیسے دیتے ہیں یا نہر کے پانی کے پیسے دیتے ہیں یا پیٹر چلاتے ہیں، تو پھر 20واں حصہ اللہ کے راستے میں دینا ہے، اور بارانی ہے تو پھر 10واں حصہ دینا لازم ہے۔ اس پر لوگ ڈنڈی مار جاتے ہیں، یار 10 بوریاں ہوئی ہیں تو ایک آپ نے دینی ہے، 100 ہوئی ہیں تو 10 دینی ہے آپ نے۔ کیا بیٹھے آپ، یہ ہم کوئی نہیں دیکھ رہے؟ مالدار ہے تو مالدار مال اپنے پاس رکھے ہوئے ہے، سونے چاندی اپنے پاس موجود ہے، لیکن زکوٰۃ دینے پہ تیار نہیں ہے، اور زکوٰۃ نہیں دے گا تو اسے دنیا میں بخار نہیں، جہنم میں بخار ہوگا۔ میں نہیں کہتا، سورت نمبر 9 سورت توبہ کہتی ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وظہورہم۔ آیت پڑھیے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ فرمایا جائے گا یوم یحمى علیہا، لفظی ترجمہ گرم کیا جائے گا۔ حما گرم کو بھی کہتے ہیں، بخار اور ٹمپریچر کو بھی کہتے ہیں۔ فرمائے سے جہنم میں ٹمپریچر چڑھے گا، بخار ہوگا، کیوں؟ زکوٰۃ نہیں دی تھی۔ پھر کیا ہوگا؟ کاویہ لایا جائے گا۔ کاویہ جانتے ہیں؟ جس کی تار کو پنگھال کے ٹکا لگایا جاتا ہے، کاویہ۔ تو یہ فتکوا اور کاویہ یہ ایک ہی لفظ ہے، کاویہ عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ فتکوا بہا جباہہم، ان کے ماتھوں کو کاویہ سے داغا جائے گا، وجنوبہم، ان کی سائیڈ کو، وظہورہم، ان کی کمر کو، اور یہ روئیں گے کہ ہمیں کیوں داغا ڈالا جا رہا؟ جواب ہوگا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ جو پیسے تم نے اکٹھے کر کے رکھے تھے اور اکٹھے کر کے رکھے، اور زکوٰۃ صدقات اور غرباء کے حق نہ دیں، تو قرآن کہتے ہیں الذی، مثال اس شخص کی، جمع مالا، جس نے مال جمع کیا، وعدد، اور اسے گنتا رہا، کاؤنٹنگ کرتا رہا، وعدد، شمار کرتا رہا، یحسب، اور یہ خیال کرتا رہا، ان مالہ اخلدا، کہ میرے پاس میرا مال ہمیشہ رہے گا، بینک بیلنس رہیں گے۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ مال تو چھوڑ کے دنیا سے جائے گا۔ تو بھائی اصلاح معاشرہ میں یہ بھی ہے۔ تو ہم کون سے اصلاح معاشرہ میں آج بیٹھے ہیں؟ تو ہمیں اپنے گھر سے، اپنے معاملات سے، اپنی ذات سے، اپنی جو ہے نا کیا کہتے ہیں فیملی سے، یوں اصلاح معاشرہ کی چیزیں سامنے لانی چاہیے تاکہ ہم خود کی اصلاح کر سکیں۔ اور جب ہم خود گناہوں سے توبہ کر لیں تو پھر بہت بڑی بات ہے کہ معاشرے سے ایک گناہ گار تو کم ہو گیا نا، ایک تو کم ہو گیا۔ تو ہم یہ کریں، اس سے ہماری دنیا بھی بہتر بنے گی، ہماری آخرت بھی بہتر بنے گی۔